تعمیر دنیا، تیاری آخرت۔ موجودہ زمانے میں لوگوں کو دیکھیے تو ہر عورت اور ہر مرد بزی نظر آئیں گے۔ لوگوں کی یہ مشغولیت اتنی زیادہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی اور بات سننے کے لیے فرصت نہیں۔ لوگوں کے پاس اپنے وقت اور اپنے پیسے کا ایک ہی استعمال ہے، یہ کہ وہ اپنے وقت اور اپنے پیسے کو اپنی مطلوب منزل تک پہنچنے کے لیے پوری طرح لگا دیں۔ لوگوں کی یہ مشغولیت کس کام کے لیے ہے؟ وہ کام صرف ایک ہے، اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا، اپنے دنیاوی مستقبل کی تعمیر کرنا۔ لیکن موت اس نظریہ حیات کی تردید ہے۔ ہر آدمی کا آخری انجام یہ ہے کہ وہ بہت جلد مر جاتا ہے۔ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا کو مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ تنہا ایک ایسے عالم کی طرف چلا جاتا ہے جہاں کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ہر عورت اور ہر مرد کا یہ حال ہے کہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ موجودہ دنیا میں آتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح دنیاوی اصطلاحوں میں سوچنے لگتے ہیں جس طرح ان کے آس پاس کے لوگ سوچ رہے ہیں۔ وہ بھی انہی مادی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں جن میں ان سے پہلے کے لوگ مشغول چلے آ رہے تھے۔ اسی صورتحال کا یہ نتیجہ ہے کہ مادی سوچ تاریخی تسلسل کا حصہ بن گئی ہے۔ مادی سوچ اس طرح کلچرل روایت میں شامل ہو گئی ہے کہ اس سے الگ ہو کر سوچنا بظاہر کسی عورت یا مرد کے لیے ممکن نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا اصل امتحان ہے۔ انسان کو حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ کرنا ہے کہ وہ اس تاریخی تسلسل سے باہر آ کر سوچے، وہ رواجی کلچر سے الگ ہو کر حقیقت کی بنیاد پر اپنی رائے بنائے۔ جو لوگ ایسا کریں وہ فوراً یہ دریافت کر لیں گے کہ اصل معاملہ تعمیر دنیا کا نہیں بلکہ اصل معاملہ تیاری آخرت کا معاملہ ہے۔ ہر عورت اور مرد کا اصل کام یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے کے مرحلہ حیات میں موت کے بعد کے مرحلہ حیات کی تیاری کرے۔ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ موت کے بعد آنے والے ابدی دور حیات میں کامیاب انسان قرار پا سکے۔ سانس کا کاروبار۔ دہلی میں ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، لوگ ان کو ملا جی کہتے تھے۔ وہ بھینس پالتے تھے اور دودھ کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کی دوستی ایک ہندو تاجر سے تھی۔ ان کے ہاں لوہے کا کاروبار تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ملا جی کی ایک بھینس مر گئی۔ وہ اپنے ہندو دوست سے ملے۔ اسے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری ایک بھینس مر گئی۔ یہ سن کر لوہے کے ہندو تاجر نے کہا کہ ملا جی تمہارا تو سانس کا کاروبار ہے، آیا آیا نہ آیا، یعنی ایک بھینس صرف اس وقت تک زندہ ہے جب تک کہ اس کا سانس چل رہا ہے۔ سانس اگر رک جائے تو بھینس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ مذکورہ تاجر نے یہ بات ملا جی کے کاروبار کے بارے میں کہی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر زندہ انسان کا معاملہ یہی ہے۔ مذکورہ تاجر کو کہنا چاہیے تھا کہ ملا جی ہمارا اور تمہارا معاملہ تو سانس کا معاملہ ہے، آیا آیا نہ آیا۔ جیسا کہ معلوم ہے انسان کے جسم میں مختلف قسم کے نظام ہیں جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر ایک وہ نظام ہے جس کو نظام تنفس یا ریسپیریٹری سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ نظام انسانی زندگی کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے۔ یہ نظام جب تک کام کر رہا ہے انسان زندہ ہے۔ یہ نظام اپنا کام نہ کرے تو انسان چند منٹ کے اندر مر جائے گا۔ کسی آدمی پر جب موت آتی ہے تو آخر وقت میں اس کی سانس اکھڑ جاتی ہے۔ اس حالت کو غرغرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کا نظام تنفس معتدل حالت میں اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے۔
اس وقت انسان کے گلے سے عجیب قسم کی آواز آنے لگتی ہے۔ چند منٹ تک یہ آواز آتی ہے، اس کے بعد انسان پر وہ حالت طاری ہو جاتی ہے جس کو موت کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کی موت خود اپنی موت کی یاد دہانی ہے۔ ہر موت زندہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ جس طرح مرنے والا مر گیا، اسی طرح زندہ رہنے والا بھی مرے گا، کہ اے لوگو مستقبل کی تیاری کرو، کیونکہ آخرکار جو چیز تمہارے حصے میں آنے والی ہے وہ تمہارا مستقبل ہے، نہ کہ تمہارا ماضی اور حال۔ دردناک انجام۔ ہر آدمی اپنی ساری توانائی خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ پیسہ کماتا ہے، صرف اس لیے تاکہ وہ جہنم کا مہنگا ٹکٹ خرید سکے۔ یہ جملہ اکثر نہایت درد کے ساتھ میری زبان سے نکل جاتا ہے۔ آج کل کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا سارا وقت اور اپنی ساری طاقت پیسہ کمانے میں لگائے ہوئے ہیں۔ ان کو رات دن بس ایک ہی دھن لگی رہتی ہے، وہ یہ کہ کس طرح وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کی سورہ نمبر 102 میں تکاثر کہا گیا ہے، یعنی کماتے کماتے قبر میں پہنچ جانا اور پھر جہنم کا سامنا کرنا۔ آج کل یہ حال ہے کہ سیکولر لوگ اور نام نہاد مذہبی لوگ دونوں ایک ہی چیز کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ہے ہر ممکن ذرائع سے زیادہ دولت کمانا۔ پھر اس دولت کا استعمال بھی صرف ایک ہے، اور وہ ہے اپنی مادی خوشحالی میں اضافہ کرنا، مکان اور سواری اور کپڑے جیسی چیزوں میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرنا۔ اگر کوئی شخص بظاہر مذہبی ہے تو وہ صرف رسمی معنوں میں مذہبی ہے۔ مقصد زندگی کے اعتبار سے تقریباً ہر ایک کا نشانہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے مادی ترقی۔ ہر آدمی کی زندگی ایک تلخ انجام پر ختم ہو رہی ہے، اور وہ ہے تمام مادی ترقیوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جانا۔ یہ بے حد سنگین صورتحال ہے۔ اس میں دنیا کے تقریباً تمام لوگ مبتلا ہیں۔ اپنے خیال کے مطابق وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، مگر موت ہر ایک کو بتا رہی ہے کہ تمہارا سفر صرف تباہی کے گڑھے کی طرف تھا، نہ کہ ترقی کی منزل کی طرف۔ کیسا عجیب ہے انسان کا یہ انجام کہ وہ اپنے بہترین وقت اور اپنی بہترین توانائی کو خرچ کر کے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ التکاثر کا مصداق بن رہا ہے، یعنی جنت کا خواب دیکھنے والا آخر کار اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرا ہوا پائے۔ موت ایک ریمائنڈر۔ موت مرنے والے کے لیے موت ہے، اور زندہ رہنے والے کے لیے اس کی موت کا ریمائنڈر۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بولنے والا چپ ہو گیا، لیکن اس کا چپ ہونا اپنے آپ میں ایک اعلان ہوتا ہے۔ یہ اعلان کہ آنے والا وقت میرے اوپر آ چکا، اب یہی وقت تمہارے اوپر آنے والا ہے، تم آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کل یہ رواج ہے کہ جب کسی شخص کی عمر کا 1 سال پورا ہوتا ہے اور اس کی عمر کا اگلا سال شروع ہوتا ہے تو اس وقت اس کی سالگرہ یا برتھ ڈے منائی جاتی ہے، مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کو موت کی یاد کا دن سمجھا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد کی عمر کا مسلسل کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ ہر سالگرہ صرف یہ بتاتی ہے کہ تمہاری مدت حیات کا 1 اور سال کم ہو گیا۔ موت اسی کاؤنٹ ڈاؤن کی تکمیل ہے۔ لوگ اپنے یوم پیدائش کو ہیپی برتھ ڈے کے طور پر مناتے ہیں، لیکن حقیقت واقعہ کے اعتبار سے دیکھیے تو معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہر نئی سالگرہ دراصل اس بات کی یاد دہانی ہے
کہ موت یا یوم الحساب کا وقت اور زیادہ قریب آ چکا، آخرت کی تیاری کا ایک اور سال کم ہو گیا۔ زندگی کے اس پار آدمی بظاہر ایک کامل وجود ہے، مگر حقیقت میں وہ صرف ایک ناقص وجود ہے۔ انسان کے پاس آنکھ ہے، مگر وہ خارجی روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتا۔ انسان کے پاس کان ہے، مگر خارجی ہوا کے بغیر وہ سن نہیں سکتا۔ انسان کے پاس چلنے کے لیے پاؤں ہے، مگر زمین میں متوازن قوت کشش نہ ہو تو وہ چل نہیں سکتا۔ انسان کے پاس کھانے کے لیے منہ ہے، لیکن خارج میں غذا کا سامان نہ ہو تو وہ کھانے کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اب ایک ایسے وقت کا تصور کیجئے جبکہ آپ پوری طرح اپنے اسی وجود کے ساتھ زندہ حالت میں ہوں، لیکن وہاں آپ کی ضرورت کے تمام خارجی سامان آپ سے چھن چکے ہوں۔ آپ کے پاس آنکھ ہو، مگر وہاں دیکھنے کے لیے خارجی روشنی موجود نہ ہو۔ آپ کے پاس منہ ہو، لیکن کھانے کی چیزیں وہاں سے غائب ہو چکی ہوں۔ آپ کے پاس پاؤں ہو، مگر وہاں متوازن کشش والی زمین آپ کے پاؤں کے نیچے موجود نہ ہو۔ مزید یہ کہ وہاں آپ اکیلے ہو گئے ہوں، آپ کے تمام اپنے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہوں۔ یہ کوئی فرضی بات نہیں، یہی صورتحال ہر عورت اور ہر مرد کے ساتھ موت کے بعد پیش آنے والی ہے، اور موت ہر عورت اور ہر مرد پر لازماً آنے والی ہے۔ کوئی بھی شخص جو آج زندہ ہے وہ ضرور ایک دن مرے گا، اور پھر موت کے بعد وہ اپنے آپ کو جس دنیا میں پائے گا وہ وہی دنیا ہوگی جس کا بیان اوپر کیا گیا۔ یہ آنے والا دن ہر ایک کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے۔ ہر عورت اور ہر مرد کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس آنے والے دن کو جانے اور اس کے لیے تیاری کرے۔ وہ دن جب آئے گا تو وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی سطح پر آئے گا۔ اس کے بعد آدمی کو صرف بھگتنا ہوگا، نہ کہ پیچھے لوٹ کر دوبارہ تیاری کرنا۔ دوڑے بے منزل۔ ہر آدمی بے تکان بول رہا ہے۔ ہر آدمی آخری حد تک اپنی ضرورتوں کو بڑھائے ہوئے ہے۔ ہر آدمی لامحدود طور پر اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ عیش اور راحت کی تمام چیزیں وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اکٹھا کر لے۔ یہ مادیت کی طرف مجنونانہ دوڑ ہے، مگر نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہر آدمی اس احساس میں جیتا ہے کہ اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوئیں، جو فلفلمنٹ وہ چاہتا تھا وہ اس کو حاصل نہ کر سکا۔ ہر عورت اور ہر مرد اسی محرومی کے احساس میں جیتے ہیں۔ اسی حال میں ان کے رات اور دن گزرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تمناؤں کا گھروندہ حالات کے طوفان سے ٹکرا کر بکھر جاتا ہے، اور اگر حالات اس کو نہ توڑیں تو موت ہر حال میں اپنے وقت پر آتی ہے اور ہر ایک کو مجبور کرتی ہے کہ وہ موت کے بے رحم فیصلے کو قبول کرے۔ جس طرح اس سے پہلے اس دنیا میں آنے والے تمام لوگ موت کے فیصلے کو مجبورانہ طور پر قبول کر چکے ہیں۔ لوگ موت سے پہلے کی عارضی زندگی کا سامان درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اصل ضرورت یہ ہے کہ موت کے بعد کی ابدی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ موت سے پہلے کی زندگی امتحان کی زندگی ہے۔ اس بنا پر یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے وہ سامان فراہم کرے
جس کے ذریعے وہ اپنا امتحان دے سکے۔ مگر جہاں تک موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ ہے، اس کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی میں سارا معاملہ آدمی کے اپنے عمل پر منحصر ہے۔ موجودہ زندگی کا اصول یہ ہے کہ کچھ نہ کرو تب بھی تم کو ضرورت کا سامان یک طرفہ طور پر فراہم کیا جائے گا۔ مگر اگلی زندگی کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اگلی زندگی کا اصول ہے جیسا بونا ویسا کاٹنا۔ مگر عجیب بات ہے کہ لوگ موجودہ زندگی کے لیے تو خوب دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، لیکن اگلی زندگی کے معاملے کو وہ سرتا سر بھولے ہوئے ہیں۔ موجودہ زندگی میں آج کی کمی کل کے دن زیادہ عمل کر کے پوری کر لی جاتی ہے، لیکن اگلی زندگی میں کسی عورت اور مرد کے لیے یہ موقع نہ ہوگا کہ وہ اپنی ماضی کی کمیوں کی دوبارہ تلافی کر سکے۔ المناک انجام۔ موجودہ دنیا میں ہر آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک مکمل جسم ہے، اس کے بہت سے دوست اور رشتہ دار ہیں، اس کو کام کے مواقع ملے ہوئے ہیں، اس کو زندگی کے ذرائع حاصل ہیں، اس نے زندگی کے تمام سامان اپنے گرد اکٹھا کر لیے ہیں، عالمی سطح پر لائف سپورٹ سسٹم اس کا ساتھ دے رہا ہے وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں اس دنیا میں ہر عورت اور ہر مرد کو حاصل رہتی ہیں۔ وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے آپ کو ان کا مالک سمجھ لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھے آج حاصل ہے وہ مجھ کو ہمیشہ حاصل رہے گا۔ لیکن ایک محدود مدت کے بعد ہر عورت اور ہر مرد پر موت آتی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اکیلا ہو جائے، اور اس اکیلے پن کی حالت میں وہ ایک اور دنیا میں پہنچ جائے جہاں اس کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز موجود نہ ہو جن کو موت سے پہلے وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ یہ بلا شبہ سب سے زیادہ تلخ حقیقت ہے جس کا تجربہ ہر ایک کو پیش آنے والا ہے۔ ہر انسان کو ایک ایسے دن کا سامنا کرنا ہے جبکہ اس سے اس کا سب کچھ چھوٹ گیا ہوگا، اور اس کے آگے ایک ایسی ابدیت یا ایٹرنٹی ہوگی جس کا سامنا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہوگا۔ ہر انسان کے پاس ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کو سامان حیات کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو اس کی ذاتی حیثیت کہا جا سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنی جدوجہد کے ذریعے اپنی ایک پوزیشن بناتا ہے، وہ سماج کے اندر اپنا ایک درجہ حاصل کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنی محنت سے اپنی ایک منفرد تاریخ بناتا ہے جو بظاہر اس کی شخصیت کا جز بن جاتی ہے۔ ان پہلوؤں سے وہ سماج میں ایک مخصوص درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کی یہ حیثیت بھی کامل طور پر صرف وقتی ہے۔ موت اچانک ہر آدمی سے اس کی یہ حیثیت چھین لیتی ہے۔ موت کے بعد اگلی دنیا میں ہر آدمی اس طرح داخل ہوتا ہے کہ اس کا سامان حیات بھی اس سے چھن جاتا ہے اور اس کی بنائی ہوئی تاریخ بھی اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ اس المناک انجام سے صرف وہ شخص مستثنی ہے جس نے موت سے پہلے موت کے بعد آنے والے حالات کے لیے پیشگی طور پر تیاری کی ہو۔ موت کے بعد کی دنیا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، باہر سے ایک گیت کے الفاظ سنائی دیے۔ اس کی ایک لائن یہ تھی: کیسے بیتیں گی وہ راتیں، کیسے بیتیں گے وہ دن۔ یہ سن کر اچانک میرا ذہن موت کے بعد کی زندگی کی طرف منتقل ہو گیا۔ میں نے سوچا
کہ موت سے پہلے کے مرحلہ حیات میں انسان کو سب کچھ حاصل ہے۔ اس کو پیاس لگتی ہے تو یہاں پانی موجود ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو یہاں مختلف قسم کے کھانے موجود ہیں۔ اسی طرح اس کی ضرورت کی تمام چیزیں اس کو یہاں پوری طرح حاصل ہیں، مثلاً گھر، فرنیچر، سواری، ٹیلی فون، بینک بیلنس وغیرہ۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ موت سے پہلے کے مرحلہ حیات میں ہے۔ موت کے بعد کے مرحلہ حیات میں آدمی اپنے آپ کو ایک ایسے ابدی صحرا میں پائے گا جہاں کوئی بھی چیز اس کے لیے موجود نہ ہوگی۔ اچانک وہ اپنے آپ کو کامل طور پر محرومی کی حالت میں پائے گا۔ آدمی اگر اس آنے والے دن کو حقیقی طور پر یاد کرے تو وہ تڑپ اٹھے گا، اس کی آنکھوں میں درد کے آنسو آ جائیں گے۔ وہ کہے گا کہ وہ دن میرے لیے کتنے تاریک دن ہوں گے اور وہ راتیں میرے لیے کتنی بڑی مصیبت بن جائیں گی۔ آج کے حالات میں آدمی کو سب کچھ ملا ہوا ہے، مگر کل کے حالات میں اس سے سب کچھ چھن چکا ہوگا۔ یہی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر عورت اور ہر مرد کو چاہیے کہ وہ آج سے زیادہ کل کے بارے میں سوچے۔ وہ اپنی زندگی کی مستقبل رخی پلاننگ یا فیوچر اورینٹڈ پلاننگ کرے تاکہ آنے والے دن وہ اس انجام سے بچ سکے جس کو بائبل میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں ان کے لیے ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ There will be wailing and gnashing of teeth. Matthew